میرے ساتھ نکالے جی پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور پہلی آیت آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو کیا کیا جی؟ پیدا کیا۔ پہلا کام کی کیا خدا نے؟ زمین اور آسمان کو پیدا کیا، بنایا۔ تو ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمارے لیے بڑی اچھی اچھی کیا بنائی ہیں جی؟ چیزیں بنائی ہیں۔ خدا نے ہمیں اچھی اچھی چیزیں دی ہیں۔ ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں ہر حال ہر وقت اس کی کہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت کیا ہے جی؟ ابدی ہے۔ آسمان کب بنا، کتنا عرصہ ہوا، یہ تو کوئی نہیں جانتا۔ آسمان کو اور زمین کو خدا نے کب بنایا یا کتنا عرصہ ہو گیا، کوئی جانتا ہے؟ کسی کے پاس بھی ایسی ڈیٹ آف برتھ ہو کہ اس زمین اور آسمان بنا تھا؟ بائبل اس پہ خاموش ہے تو ہم بھی خاموش ہیں۔ کتنا عرصہ اس سے ہو گیا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن کلام یہ کہتا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ یہ پڑھا ہے ہم نے، یہ لکھا ہے۔ آسمان خدا نے ابتدا میں بنایا، پیدائش ایک ہم نے اس کا ذکر پڑھا ہے جی۔ اور آسمان ہمیشہ قائم رہتا ہے، رہے گا۔ آسمان ہمیشہ قائم رہے گا۔ اور پھر لکھا ہے اور آسمان خدا نے بنایا کس لیے؟ آسمانی لوگوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے۔ آسمان بنایا کس کے لیے؟ کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم کہاں کے لوگ ہیں؟ آسمانی ہیں، ہم زمینی نہیں ہیں، تو اس لیے آسمان بھی انہی لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جو خدا کے ساتھ رہتے ہیں۔ خدا انہیں اپنے ساتھ رکھے گا، کیونکہ آسمان کا آغاز کہاں سے ہوا یہ ہم نے آپ کو بتایا۔ آسمان کیا ہے؟ اب ہم سیکھیں گے کہ آسمان ہے کیا، آسمان کس کو کہتے ہیں، مطلب ہیون ہے کیا، وہ کون سی جگہ، اس کی خوبیاں کیا ہے، وہاں ہوگا کیا، وہاں ملے گا کیا، وہاں کون ہوگا۔ تو آسمان جو ہے، ہیون جو ہے، وہ خدا کی سکونت گاہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ خدا کی آرام گاہ، سکونت گاہ۔ خدا وہاں موجود ہے، خدا وہاں۔ ہم اس سکونت گاہ میں، اس بادشاہی میں خدا کے ساتھ وہاں ہوں گے۔ جو کوئی خدا اس پر ایمان لاتا ہے، جو اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے، بپتسمہ لیتا ہے اور مسیح کا گواہ بنتا ہے، اور خدا اسے اپنے ساتھ آسمان پر لے کر جائے گا، ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ تو آسمان اس لیے بنایا گیا۔ آسمان خدا کی بنائی عمارت ہے جی، خدا کی بنائی ہوئی عمارت ہے، انسان کے ہاتھوں سے یہ بنا ہوا نہیں ہے۔ یہاں کی تو عمارتیں جو ہم دیکھتے ہیں اس دنیا کی، زمین کی، یہ کس نے بنائی ہیں؟ انسانوں نے بنائی ہے، لیکن آسمان خدا نے بنایا، اور جو چیز خدا بناتا ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے، ہمیشہ اسے کوئی تباہ یا برباد نہیں کر سکتا، کسی میں ضرورت ہی نہیں ہے، کسی میں کہ اسے تباہ کر سکے یا برباد کر سکے۔ اس لیے لکھا گیا ہے خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ زمین پر ہم ہیں، زمین کو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک بات یاد رہے، میں جب یہ آیت پڑھ رہا تھا تو میں نے یہی کہا خدا زمین تو نے ہمیں دی ہے، لیکن آسمان جو تیرا تخت ہے، جہاں تو ہے، جو ہیون ہے، وہ کیسا ہوگا؟ تو خدا نے اس کے بارے میں کچھ مجھے چیزیں بتائیں کہ وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہوگا، اور کیسے تم وہاں رہو گے۔ اتنے گرمی پہ رہی نا آج کل بڑی، وہ دانے نکل رہے ہیں، پتہ نہیں پسینے آ رہے ہیں، کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، گرمی تو لوگ پریشان ہیں، لیکن جہاں خدا ہمیں اپنے ساتھ رکھے گا وہاں کوئی گرمی نہیں، کوئی گیس کی پرابلم، کسی چیز کی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کیونکہ خدا خود ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو جہاں خدا خود ساتھ ہوگا تو وہاں کمی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارا خدا جو اپنے لوگوں کے لیے اچھی اچھی چیزیں بناتا ہے، اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے، اپنے لوگوں کو کبھی بھی چھوڑتا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کیا چاہیے جی؟
خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا چاہیے۔ بہت سے حوالہ جات ہیں لیکن میں حوالے اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ اتنا ٹائم نہیں، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ پہلے اگر ہم پڑھیں کہ آسمان کیا ہے، آسمان خداوند کی سکونت گاہ ہے۔ اگر اس کو پڑھنا چاہیں تو متی 6 باب کی 9 آیت کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نوٹ کر لیں جو حوالہ کو نوٹ کرنا چاہتا ہے، آسمان کیا ہے اگر پڑھنا چاہیں تو متی 6:9 لکھا ہے جی، اے ہمارے باپ جو آسمان پر، اسے یہی لکھا گیا کہ وہ خدا کی سکونت گاہ ہے۔ اور آگے لکھا ہے آسمان خدا کی بنائی عمارت ہے، انسان کی بنائی نہیں۔ یہ کرنتھیوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں، 2 کرنتھیوں 5ویں باب کی پہلی آیت میں اس کا ذکر پڑھ سکتے ہیں کہ اس کو خدا نے بنایا ہے، انسان نے نہیں بنایا۔ اس کو آپ وہاں جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس نے کہا جی اس وقت ہوگا جب یہ نیک لوگ جو آسمان میں جائیں گے، بھوسے کو الگ کیا جائے گا۔ بھوسے کو کیا کیا جائے گا؟ الگ کیا جائے گا۔ اور وہ وقت آنے والا ہے، وہ وقت آنے والا ہے، بلکہ بہت نزدیک ہے۔ اب وہ وقت نزدیک ہے، اس لیے ہمیں بہت بیدار ہونے کی، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے اور خدا کا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت نزدیک ہے، اس لیے ہم آسمانی ہیں تو دوسرے کو دعوت دینی ہے کہ آسمان کے لیے کیا کریں، تیاری کریں۔ میں ایک آسمانی کی آپ کو کہانی بتاتا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا، تو وہ کہتا ہے کہ ایک چھڑی میں اس شخص کو دوں گا جو سب سے زیادہ سست ہے، جسے اپنی ہوش نہیں، بے وقوف ہے، تو اس کو میں چھڑی دوں گا۔ تو جب وہ دیکھتا ہے کہ اپنے محل کے اندر تو بہت سے لوگوں سے نگاہ کرتا ہے، ایک وزیر اس کو تھوڑا ڈھیلا سست نظر آتا ہے، تو وہ چھڑی اپنے اس وزیر کو دے دیتا ہے، کہتا ہے یہ چھڑی آپ کے لیے، کیونکہ آپ بے وقوف ہیں، آپ سست ہیں، تو یہ چھڑی آپ کے لیے۔ تو بہت کچھ ٹائم گزرتا ہے تو بادشاہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ بادشاہ کا وہ وزیر پتہ کرنے کے لیے آتا ہے، چھڑی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو وہ بادشاہ سے جا کے پوچھتا ہے کہ بادشاہ آسمان کے لیے آپ نے تیاری کی، وقت آ گیا، ہم تو مرنا لائق ویسے ہی بیمار ہیں، تو آپ نے آسمان کے لیے تیاری کی؟ کہنا آسمان کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا یہ چھڑی کی آپ کو ضرورت ہے، یہ چھڑی کی آپ کو بات میں سمجھیں، کیونکہ اس نے کہا چھڑی اس کو دو جو بے وقوف ہے، اس کو دو۔ تو اس وزیر نے بادشاہ کو کہا کہ اگر تجھے آسمان کی فکر نہیں، اگر تو آسمان کے بارے میں جانتا نہیں، اگر تو ہیون زمین کے جنت کے بارے میں جانتا نہیں، اس کے بارے میں تو سوچتا نہیں، اس کے بارے میں تجھے فکر نہیں، تو یہ چھڑی کی تجھے ضرورت ہے، تو سب سے زیادہ بے وقوف شخص ہے، تو سب سے زیادہ بے وقوف شخص ہے، کیونکہ تجھے آسمان میں، جنت میں، ہیون میں جانے کی فکر نہیں۔ یہ زندگی 70 سال 80 سال ہے، ختم ہو جائے گی، اس کے بعد تو کہاں جائے گا، کہاں رہے گا، اس کے لیے تو نے کبھی نہیں سوچا، اس لیے تجھے اس چھڑی کی ضرورت ہے، کیونکہ تو سب سے زیادہ بے وقوف ہے۔ میں تو بے وقوف ہیں اس دنیا کی چیزوں میں، لیکن آسمان کے لیے میں نے زور مار لیا ہے، ہیون کے لیے، جنت کے لیے میں نے زور مار کے اسے حاصل کر لیا ہے۔ تو اس چیزوں سے غافل ہے، بے خبر ہے، اس لیے تو بے وقوف ہے، تجھے چھڑی کی ضرورت ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس لیے ہمیں آسمان کی چیزوں کی تلاش میں رہنا چاہیے، آسمان کی چیزوں کی فکر میں رہنا چاہیے۔ تو جب ہم آسمان کی چیزوں کی فکر میں رہیں گے تو زمینی چیزیں خدا خود ہمیں کثرت سے عطا کر دے گا، ان کی فکر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ آمین آمین۔ ان چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیا گرمی کو ہم دور کر سکتے ہیں، کیا گیس ہم لا سکتے ہیں، پیٹرول کو سستا کر سکتے ہیں، ڈالر کو سستا کر سکتے ہیں، کیا اپنی صحت خراب ہو جائے تو اچھا نہیں کر سکتے۔ جب ہم کر نہیں سکتے تو پھر ان چیزوں کی فکر کرنا ہمارا کام نہیں، یہ اس پر چھوڑ دیں جو ہماری فکریں خود کرتا ہے۔ آمین۔ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ مجھے گرمی بڑی لگ رہی تھی ایک دن نا، تو میں نے سوچا کیا کروں یار، کیا نہاؤں، بار بار اسی میں بیٹھوں، کدھر جاؤں، کیا کروں۔ تو جب میرے ذہن میں یہ بات آئی تو میں نے خدا پہ چھوڑ دیا، میں کہا خدا اللہ گرمیاں میں تیری ہیں، تیری سردیاں میں تیری ہیں، اس کے بعد میں نارمل ہوں۔ اصل میں یہ مائنڈ سے سارا تعلق ہوتا ہے،
جو بھی کام آپ نے کرنا نا مائنڈ سے آپ سے بڑا تعلق ہے آپ کا. گرمی کو آپ اپنے اوپر ہیوی کریں گے, وہ مجھے بہت گرمی کو لگتی رہے گی گرمی, کہیں گے نہیں کوئی گرمی نہیں, سب ٹھیک ہے, اوکے سب ٹھیک ہو جائے گا. تو اس لیے ساری چیزیں آپ خدا پر چھوڑ دیں, خدا سنبھالے گا ساری. ہماری فکروں سے ہماری پریشانیوں سے کچھ بھی حل ہونے والا نہیں ہے. تو اس لیے پھر ہمیں کچھ زور مارنا چاہیے. ہمیں صرف زور کیا مارنا چاہیے کہ ہمیں آسمان مل جائے. خدا تیری سکونت گاہ جہاں تو رہتا ہے ہمیں وہ مل جائے. ہم تیرے بغیر رہ نہیں سکتے. ایسا صرف ہے کہنا ہے, باقی وہ جانتا ہے کہ میرے بچوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے, تو وہ آپ کی ساری ضرورتوں کو کیا کرے گا, کرے گا. ہم اصل میں الٹا چلتے ہیں, ہم زمینی چیزوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, آسمانی چیزوں کی تلاش میں نہیں رہتے. تو اس لیے خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا, اور آسمان اس نے اپنی سکونت گاہ کے لیے رکھا. یسوع نے کہا میرا جانا تمہارے لیے کیا ہے, فائدہ مند. جا کے مکان ساڑھے واسطے بنا ہے, تیار کرنا. کتنا پیار کرتا ہے ہم سے. تو رہنا نہیں جڑا خدا کے ہاتھ کے بنایا مکان سے ڈٹ جان گے, جل جائیں گے, آگ میں ڈالے جائیں گے, یہ گندک کی جھیل میں ڈالے جائے گا, یہ سارا کچھ جل کر خاک ہو جائے گا, لیکن رہے گا نام سدا کی کر. آمین. تو پھر ہم اس کی فکر کریں, اس کے لیے زور ماریں. باقی چیزیں تو ہمیں وہ پنجابی کے اندر کس میں مل جائیں گی, چونگے میں مل جائیں گی. تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آسمان کی خصوصیت کیا ہے. یسایہ 57 اس کی 15 آیت لکھ لیں, نوٹ کر لیں, اس کو گھر میں جا کے پڑھ لیجیے گا. لکھا ہے وہ اعلیٰ اور مقدس مقاموں میں رہنے والا خدا ہے. وہ کہاں رہتا ہے جی, اعلیٰ اور مقدس مقاموں میں رہنے والا خدا, اور وہ اپنے ساتھ میں رکھے گا. وہ ایسا خدا ہے. یسایہ 57:15 میں لکھا ہے وہ اعلیٰ ہے, وہ مقدس ہے, وہ پاک ہے, وہ رحیم ہے, وہ قدرت سے بنا ہوا خدا ہے, لیکن پھر بھی وہ خاک سار کا کیا کرتا ہے, خیال کرتا ہے. پھر بھی وہ فکر کرتا ہے, پھر بھی وہ اسے پیار کرتا ہے, پھر بھی وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, کیونکہ وہ اعلیٰ ہے, قدرت سے بھرا ہوا خدا ہے, مقدس مقاموں میں, پاک مقاموں میں, بلند مقاموں میں رہنے والا. لیکن وہ ادنا کی فکر کرتا ہے, پیار کرتا ہے, کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. یسایہ میں یہ پڑھ لیجیے گا جی. اور آسمان کے باشندے پھر کیسے ہوں گے, کیا ہوگا وہاں, کیسے وہ لوگ رہیں گے. مکاشفہ کی ایک آیت ضرور پڑھیں گے, مکاشفہ 20 باب میں سر نکالیں. مکاشفہ 20 اور اس کی 10 آیت. لکھا ہے اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک اور اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا, اور وہاں رات دن ابدالآباد عذاب میں رہیں گے. کیا رہیں گے جی, ابدالآباد عذاب میں رہیں گے. کون رہے گا, وہ ابلیس جس نے خدا کے خلاف کیا کیا تھا, گناہ کیا, جس نے کہا میں خدا سے بھی اونچا تخت بناؤں گا. کیا کہا اس نے, میں خدا سے بھی اونچا تخت بناؤں گا. تو اس کے لیے لکھا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ کی آگ کی جھیل میں کیا رہے گا جی, جلتا رہے گا, عذاب میں رہے گا. لیکن خدا کے لوگ خدا کے ساتھ رہیں گے. ابلیس کبھی بھی آسمان میں, ہیون میں, جنت میں نہیں جائے گا. یا جائے گا, نہیں جائے گا. کلام یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہم نے پڑھا ہے, لکھا ہے اور ان کا گمراہ کرنے والا. یہ دنیا میں جو گمراہ کرتا ہے لوگ, خدا کی راہ سے ہٹاتا ہے, خدا کے راستے سے ہٹاتا ہے, وہ دنیا کے کاموں میں لگا دیتا ہے, دنیا کی سوچوں میں لگا دیتا ہے, دنیا کے کاموں کی فکروں میں لگا دیتا ہے. ہم خدا سے ہٹ جاتے ہیں, آنکھوں کو پھیر لیتے ہیں, وہ پھر خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوتی. اس لیے لکھا ہے اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا. جھوٹا نبی سمجھتے ہو نا, وہ جھوٹا نبی بھی ہوتے ہوئے گا جڑا کہنا میں سب کچھ کر رہا ہوں, وہ بھی وہی ہوگا. جھوٹا نبی بھی وہی ہوگا, وہ بھی ہوتے جال رہا ہوئے گا دن رات. ایک دن نہیں, دن رات وہاں وہ چلتا رہے گا, دن اور رات اس آگ میں چلتا رہے گا. اس لیے ہمیں آسمان کی چیزوں کی فکر
میں رہنا چاہیے، کی تلاش میں رہنا چاہیے، تاکہ ہم خداوند اپنے خدا کے کیا رہیں جی ساتھ رہیں اور خوشیاں مناتے رہیں۔ ہاللیلویا۔ تو آگے لکھا ہے جی آسمان کامل جگہ ہے۔ آسمان کیا ہے جی؟ کامل جگہ ہے۔ آسمان کون سی جگہ ہے؟ کامل۔ کامل کا مطلب کیا ہے؟ کمپلیٹ، مکمل، جہاں کوئی کمی نہ ہو۔ اور آسمان وہ جگہ ہے جہاں کوئی کمی نہیں، جہاں ہر ایک چیز کثرت سے ملتی ہے، جہاں خوشی ہے، جہاں غم نہیں، جہاں بحالی ہے، خوشحالی ہے، جہاں تندرستی ہے، جہاں کوئی بیماری نہیں ہوگی اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آسمان کامل جگہ ہے۔ آسمان کیا ہے؟ کامل جگہ۔ اس کے لیے ایک حوالہ ہے مکاشفہ 22ویں باب کی 21 آیت پڑھیں میرے ساتھ، جن کے پاس خدا ان کا زندہ کلام ہے۔ 22ویں باب کی 21ویں آیت پڑھ رہا ہوں جی آپ کے لیے۔ لکھا ہے خداوند یسوع کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے، آمین۔ اس کا فضل ہمیشہ کن کے ساتھ ہے؟ مقدسوں کے ساتھ۔ اور اس کا فضل جس کے ساتھ ہوتا ہے، جس کے ساتھ اس خدا کا فضل ہو، وہ ہمیشہ خوش و خرم رہتا ہے، وہ کبھی پریشان نہیں رہتا، کیونکہ خدا کا فضل اس پر ہوا ہے، خدا کا رحم اس پر ہوا ہے، خدا نے اسے چن لیا ہے، خدا نے اسے الگ کر لیا ہے، اور کامل جگہ آسمان جو جنت ہے، جو ہیون ہے، وہاں کا وارث بنا دیا۔ آمین۔ وہاں کا کیا بنا دیا ہے؟ وارث بنا دیا ہے۔ اور آسمان ہم نے پڑھا ہے کہ کامل جگہ یعنی کہ مکمل، کمپلیٹ ہے، وہاں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ برا خود وہاں روشن ہر ایک چیز کو رکھے گا، کرے گا۔ یہی کلام میں لکھا ہے۔ تو جہاں برا ہوتا ہے وہاں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ آمین۔ تو برا ہمارے ساتھ ہوگا، ہم برے خدا کے ساتھ ہوں گے، اور خدا ہماری ساری ضرورتوں کو کیا کرے گا جی؟ پورا۔ پھر کسی چیز کی فکر رہے گی؟ کیوں نہیں بھائی؟ رہے گی؟ بالکل نہیں رہے گی، بالکل نہیں رہے گی۔ وہاں شادمانی ہوگی، خوشی ہوگی۔ ایک آسمان کے بارے میں ایک خادم کا میں واقعہ پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے جب میں آسمان کے اوپر پیغام سنا رہا تھا تو ایک بھائی ہمارے چرچ میں تھے، ایک بہن بھی تھی، تو کہہ رہے وہ بڑی جب آسمان کی باتیں سنتی تو خاموش نہیں رہتی، ہاللیلویا کے نعرے مارتی اور آمین کہتی، بار بار بولتی رہتی۔ تو میں نے کہا آج کچھ مہمان ہمارے باہر سے بھی آئے ہیں، آج ذرا نعرے تھوڑے کم مارنا، تو نعرے اگر کم ماریں گی تو میں آپ کو ایک جوتی کا جوڑا انعام دوں، آپ نے تھوڑا خاموش رہنا ہے۔ تو پہننے کا ٹھیک ہے، اگری کر کے بولا جی ٹھیک ہے، میں تھوڑا کم نعرے ماروں، تو جتنا جو بھی کچھ آپ بولیں گے میں خاموش رہوں گا۔ لیکن جب انہوں نے آسمان کی باتیں کی، جب اس نے یسوع کی باتیں کی کہ آسمان کامل جگہ ہے، وہاں کوئی غم نہیں ہوگا، وہاں خوشی ہوگی، شادمانی ہوگی، وہ کہہ دیے جوتیاں ملے نہ ملے لیکن ہاللیلویا یسوع کی شکر۔ وہ کہتی ہے کہ جوتی کا جوڑا پاوے ملے نہ ملے، لیکن آسمان کی ان چیزوں کو دیکھ کر سن کر میں خاموش نہیں رہ سکتی، اب میں اس کی حمد کیے بغیر نہیں رہ سکتی، اس کی شکر گزاری کیے بغیر نہیں رہ سکتی، کیونکہ اتنا کچھ اس نے میرے لیے کر دیا ہے۔ جہاں وہ خود رہے گا وہاں ہمیں رکھے گا، اس سے بڑی اور کون سی بات ہے؟ جہاں وہ خود رہے گا۔ آپ دیکھیں نا دنیا کے بادشاہ، آپ جا کے دکھائیں نا مجھے وزیر اعظم عہدے سے، وہ جا سکتا؟ وہ کولو بھی لانے کے اوپر پڑھو پڑھو کون ہے پتہ نہیں کہاں سے آگے، اس کو پکڑو بھائی آگے سے کیسے گزر گیا، لیکن وہ خدا کا بھلا ہمیں خود اپنے ساتھ ہمیں رکھے گا اور ہمیشہ ہم اس کے ساتھ بادشاہی کریں۔ شاگردوں سے یسوع نے کہا بلکہ تم 12 قبیلوں کا کیا کرو گے؟ انصاف کرو۔ مکاشفہ کی کتاب پڑھیں تو فرشتہ جو خدا مسیح کے شاگرد تھے، رسول تھے، ان کے 12 دروازے ہیں وہاں اور 12 نام ان کے لکھے ہیں، ان کے 12 نام وہاں لکھے ہیں۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ جن کے نام خدا کی بادشاہت میں لکھے ہوں، خدا کی کتاب میں لکھے ہوں۔ ارے جو لوگ خدا کی بادشاہت میں جو نہ ختم ہونے والی ہے، کامل ہے، جہاں کمی کسی چیز کی نہیں، وہاں کے وارث بن جائیں، تو یہ خوشی کی بات نہیں ہے؟ یہ خوشی کی بات نہیں ہے؟ یہ وقتی چیزیں تھوڑے ٹائم کے لیے ہیں، یہ ختم ہو جائیں، یہ ختم ہو جائیں۔
ہمیں ہمیشہ کی چیزوں کی تلاش میں رہنا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ روح القدس ایکچولی سمجھاتا ہے، روح القدس ہمیں مسیح کی مانند بناتا ہے، وہ مسیح کی پہچان کراتا ہے۔ جنہیں مسیح کی پہچان ہو گئی ہے، جنہیں آسمان کا مکاشفہ مل گیا ہے، جنہیں مسیح کا مکاشفہ مل گیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے، جو ابدی بادشاہت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ہم اس بادشاہت کے مالک وارث بن گئے ہیں، اور ان کو پھر اس دنیا کی چیزوں سے کوئی لگاؤ رہتا ہی نہیں، اور پھر ان کو دنیا کی چیزیں ختم ہوتیاں بھی نہیں۔ میری بات سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جس نے آسمانی چیزوں پر دل لگا لیا، جس نے نگاہ مسیح پر کر لی، جس نے ایمان مسیح پر رکھ لیا کہ وہ سب کچھ ہے، اسے دنیا کی چیزوں کی بھی فکر کمی نہیں ہوتی، پھر اسے دنیا کی چیزوں کی بھی کمی کبھی نہیں ہوئی۔ صرف ہمارا فوکس مسیح ہونا چاہیے، ہمارا ٹارگٹ، ہمارا نشان جو ہے ہیون، آسمان ہونا چاہیے، خدا کی بادشاہت ہونا چاہیے، آسمانی کیونکہ ہم ہیں تو ہمیں آسمان کی چیزوں کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ دنیاوی چیزیں، اس دنیا کی چیزیں آپ کو خود ہی کثرت سے مل جائیں گی۔ بائبل اس چیز کی گواہ ہے، جو بھی مسیح پر ایمان لائے، جو بھی خدا پر ایمان لائے، جنہوں نے بھی آسمان کی تلاش کی، آسمان کی چیزوں کی تلاش میں رہے، انہیں زمین کی کثرت کی چیزیں کثرت سے ملی، کمی نہیں رہی۔ اس میں ایوب کا حال آپ پڑھ لیں، ابراہم کا پڑھ لیں، آپ داؤد کو پڑھ لیں، اور بھی بہت سے واقعات ہیں بائبل بتاتی ہے جن کے پاس کثرت سے۔ یعقوب کو دیکھ لیں آپ وہاں، پھر آپ کیا نام یوسف کو دیکھیں، اسے وہاں کا بادشاہ نے بلکہ اپنا سفیر بنا، بولا سارا کچھ تیرے کنٹرول میں ہے، تو وہ خدا عزت دیتا ہے اس جہاں میں بھی، آنے والے جہاں میں ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ آمین۔ صرف ہمارا فوکس جو ہے وہ آسمان ہونا چاہیے کہ وہاں ہمارا خدا ہوگا، وہاں ہمارا مسیح ہوگا۔ اس نے ہمیں وہ آسمان دے دیا ہے جو بادشاہ، جو آسمان کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ قائم رہے گا، ہمیشہ۔ ہم کہاں کہیں جی؟ آسمانی ہے اور آسمان ہمیشہ قائم۔ جنت کبھی ختم ہوئے گی؟ ہیون کبھی ختم ہوگا؟ اس لیے ہمیں مسیح نے اس کا وارث بنا دیا ہے، ہم اس کے وارث بن گئے ہیں۔ ہمیں خدا کے بیٹے یسوع ناصری نے اپنے خون سے خرید کر اس دنیا کی چیزوں سے، فکروں سے نکال کر ہمیشہ کی زندگی ہمیں عطا کرتی ہے۔ یہ دکھ اس دنیا میں وقتی ہے، تھوڑے ٹائم کے لیے ہے، یہ ٹائم گزر جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ 70 سال 80 سال یوں گزر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن خدا نے ہمارے لیے آگے اچھی چیزوں کا انتظام کر رکھا جو کبھی ختم نہیں ہو۔ پھر ہم انہیں خوشی سے وہاں انجوائے کریں گے، ساتھ رہیں گے، نہ کھانے کی فکر، نہ کچھ سورج کی روشنی کی فکر، نہ کوئی لائٹ کی فکر، نہ کوئی گیس کی فکر، نہ گرمی کی فکر، نہ سردی کی فکر۔ جو سردی میں نا وہ بھی بڑے پریشان ہیں۔ ہم یہاں گرمی میں اگر پریشان ہیں تو جو لوگ سردی میں رہتے ہیں، جیسے کہ کینیڈا دیکھ لیں، اس طرح کے جو بہت سے ملک ہیں جن کے اندر برف پڑتی رہتی ہے، سردی رہندی بہت ہے، وہ بھی سردی سے بڑے پریشان ہیں۔ لیکن ہمارے خدا کی بادشاہت کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں ہر موسم نارمل ہوگا۔ کیا ہوگا جی؟ کوئی ہمیں نہ ٹھنڈ زیادہ لگے گی، کچھ چیز ستائے گی نہیں نا، نہ ٹھنڈ ستائے گی نہ گرمی ستائے گی، بلکہ اطمینان ہوگا، امن ہوگا، سکون ہوگا، کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع ناصری خود ہمارے ساتھ۔ آمین۔ تو یہ ہے آسمان کی خوبصورتی جی۔ ہم آسمانی لوگ ہیں، ہم خدا کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی ہمیشہ حمد و ستائش کرتے رہیں، خدا کے پرستش کرتے رہیں، خدا کے گھر کی فکر کرتے رہیں، خدا کے گھر میں آئیں، خدا کے کام کریں۔ دنیا کے کام تو چلتے ہی رہیں گے، ہوتے ہی رہیں گے، لیکن جو شخص پہلا درجہ خدا کو دیتا ہے، پھر خدا بھی اس کی عزت کرتا ہے، پھر خدا بھی اس کی عزت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو کوئی میرا نام لینے سے شرمائے گا تو میں بھی باپ کے سامنے ہوگا نام لیں تو کیا کروں گا؟ شرما۔ تو اس لیے جب ہم اس کا نام دلیری سے لیتے ہیں،
اس کو پہلا درجہ دیتے ہیں، جب ہم خدا کو پہلا درجہ دیتے ہیں، دیکھیں یہ بائبل کا اصول ہے، پہلا درجہ خدا، پھر فیملی، پھر اپنی کلیسیا، ساری جماعت، پھر لوگ ہیں۔ تو جو اس پیٹرن پر چلتے ہیں خدا انہیں اپنے جلال کے لیے خرچ کرتا ہے، کیونکہ یہ پیٹرن خدا کا ہے، یہ قانون، یہ پرنسپل خدا کا پرنسپل ہے، تو اس پر ہم نے چلنا ہے۔ جب ہم اس پر چلیں گے تو اٹ مین، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کے قانون کو، اس کے حکموں کو ہم مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ جب ہم اس کے حکموں کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو خدا بھی پھر اپنے لوگوں کو برکت دیتا اور اپنے جلال کے لیے خرچ کرتا ہے۔ سو ہمیں آسمان کی تلاش، کی چیزوں کی تلاش میں رہنا چاہیے، آسمانی بادشاہ کی فکر میں رہنا چاہیے۔ یہ چیزیں وقتی ہیں، ختم ہو جائیں گی، یہ میرا سمجھانے کا، بتانے کا مقصد ہے۔ جو چیز خدا نے مجھے سمجھائی وہ میں نے آپ کو بھی بتا دی۔ میں نے بھی اگر تو میرے اندر کمیاں ہیں تو میں ان کا اقرار کرتا ہوں، میں ان چیزوں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں خدا میری آنکھیں، میرا دل، میرا ساری چیزیں صرف آسمانی چیزوں کی تلاش میں رہیں، تیری آس رہے، تیرا پیار رہے، تو مجھ میں رہے، میں تجھ میں رہوں، مجھے اور تیرے سوا کچھ بھی نظر نہ آئے۔ تو میں چاہتا بھی ہوں، یہی ہوں کہ ہم سب اسی طرح بیدار ہوں، ہم اسی کو تکتے رہیں، اس کی بادشاہ کی فکر کریں۔ جب ہم اس کی بادشاہ کی فکر کریں گے، جب ہم اس کے ساتھ رہیں گے کہ خدا اپنی بادشاہ میں ہمیں اپنے ساتھ رکھے گا، تو دنیا کی چیزیں میں پھر آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ کثرت سے آپ کو ملیں گی۔ آپ سوچیں گے کہ کلام کہتا ہے وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کا کام کریں گے، وہ ضرورتیں ہماری نیند میں ایسی سوئی رہے ہوں گے کہ پوریاں ہو جائیں گی، پھر کسی چیز کی بھی کمی ہمیں نہیں رہے گی۔ سو ضرورت ہے کہ پہلے ہم آسمان کی بادشاہ کی تلاش کریں، پہلے ہم آسمان جو ابدی بادشاہت ہے جہاں خدا ہمارے ساتھ رہے گا اس کی تلاش کریں گے، تو خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے، وہ ہماری ساری ضرورتوں کو کیا کرے گا جی؟ پورا کرے گا۔ سو ہم خدا